بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے میں وہ۔ یہ افسانہ ہے شفیع جاوید صاحب کا لکھا ہوا، اور یہ افسانہ یہاں تک ہو چکا ہے، آج یہاں سے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے بیٹا، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے بیٹا، سمجھ لو گے جب تم پر ایسا وقت کبھی آئے گا، سمجھ لو گے جب تم پر ایسا وقت کبھی آئے گا۔ میں تو جیون کا تیرتھ یاتری ہوں، میں تو جیون کا، جیون زندگی کو کہتے ہیں، تیرتھ یاتری کہتے ہیں کسی مقدس بابرکت جگہ کا مسافر کو، جو کسی بابرکت یا مقدس جگہ کا سفر کر رہا ہو اس کو کہتے ہیں تیرتھ یاتری۔ میں تو جیون کا تیرتھ یاتری ہوں، لیکن شاید جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ نہیں پایا، شاید راستہ بھٹک گیا، لیکن انتر آتما وہی ہے۔ انتر آتما کہتے ہیں اندرونی روح کو، سول کو، اندر کی روح کو، لیکن انتر آتما وہی ہے، یاتری کی انتر آتما۔ بابا پھر بھی میں سمجھا نہیں، تم نے زندگی کہاں دیکھی ہے بیٹا، تم کیا سمجھ پاؤ گے، یہ باتیں سمجھانے کی نہیں خوب دیکھی ہے میں نے زندگی، اس جیون کے مہا بھارت میں بڑا سنگھرش رہا ہے، جیون زندگی کو کہتے ہیں مہا بھارت آپ جانتے ہیں کہ ایک جنگ ہے، ایک جنگ کو کہتے ہیں مہا بھارت۔ تو اس جیون کے مہا بھارت میں، مطلب اس جیون کے میں جو جنگ ہو رہی ہے، جیون کو جنگ سے تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو بڑا سنگھرش رہا ہے، یعنی بہت اس میں قربانی رہی ہے، بڑی جہد و مشقت رہی ہے، بڑی محنت و کوشش میں نے کیا ہے، یہ رہا اس جیون کے مہا بھارت میں بڑا سنگھرش رہا ہے۔ میں نے طاقت بھری آواز میں کہا، بیٹا تم نے تپتی دوپہر میں چٹیل سڑک کے کنارے سائیکل کا پنکچر بنوایا ہے کبھی؟ بیٹا تم نے تپتی دوپہر میں چٹیل سڑک کے کنارے سائیکل کا پنکچر بنوایا ہے کبھی؟ بابا وہ بات دراصل یہ ہے، دراصل مطلب اصل میں یہ ہے، میں بوڑھے کے اس اچانک حملے سے گڑبڑا سا گیا، تم مجھ کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہارے پاس کچھ چھوٹ جانے کی یادیں نہیں ہیں، بچھڑے ہوئے چہروں کی ریکھائیں تمہاری آنکھوں میں نہیں ہیں، ریکھائیں کہتے ہیں لکیر کو، ٹھیک ہے، لکیر کو کہتے ہیں، یہاں پر مرادیں وہی لکیر ہے یا پھر یادیں، چہروں کی ریکھائیں، ٹھیک ہے، بچھڑے ہوئے چہروں کی ریکھائیں یا ان کی یادیں تمہاری آنکھوں میں نہیں ہیں، تم نے لالٹین کے شیشے کو راکھ سے صاف کر کے یعنی پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، گرم تپتی ہوئی زمین پر جوٹ کا بورا بچھا کر بیٹھے ہوئے،
گرم تپتی ہوئی زمین پر جوٹ کا بورا، جوٹ کا بورا، جوٹ کا بورا ہے، جوٹ یعنی جوڑ جوڑ کر، ٹھیک ہے، بورا کو، یعنی بورا جو ہوتا ہے وہ بورا آپ جانتے ہیں بہت سارے چاول آٹا جس میں رکھا جاتا ہے اس کو بورا کہتے ہیں۔ تو جوٹ کا بورا، جوٹ مطلب بورا کو بھی بہت بڑا بڑا کوئی بورا نہیں ہوتا تھا، اس کو بھی جوڑ جوڑ کر بورا لمبا بناتے تھے اور اس پر بیٹھتے تھے۔ تو زمین پر جوٹ کا بورا بچھا کر بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے نیند کو نہ جاننے والی آنکھوں سے، نیند کو نہ جاننے والی آنکھوں سے سلیٹ پر چکرورتی کے حساب نہیں لگائے ہیں۔ سلیٹ پر چکرورتی، سلیٹ کہتے ہیں، چھوٹا سا ہوتا ہے اس میں لکھتے ہیں بچے لکھتے ہیں، بچوں کے لکھنے کے لیے بلیک بورڈ ہوتا ہے، سمجھ لو چھوٹا سا، تو اس کو سلیٹ کہتے ہیں۔ چکرورتی مطلب کوئی ایسا حساب جو گھما دے، دماغ کو گھما دے، ٹھیک ہے، دماغ کو گھمانے والی چیز کو چکرورتی کہتے ہیں۔ تو سلیٹ پر چکرورتی کے حساب نہیں لگائے ہیں۔ لالٹین کے ٹوٹے شیشے کو پرانے پوسٹ کارڈ چپکا کر جوڑنے کا کشٹ کبھی نہیں جھیلا ہوگا۔ لالٹین کے ٹوٹے شیشے کو پرانے پوسٹ کارڈ چپکا کر، یعنی پہلے زمانے کی بات کر رہے کہ اس وقت اتنی غربت ہوتی تھی اور لوگ اس طرح سے زندگی گزارتے تھے کہ لالٹین کا شیشہ اگر ٹوٹ گیا ہے تو اس کو اس جگہ پہ کیا کرتے تھے، کوئی پرانا پوسٹ کارڈ پڑا ہوا ہے تو اس کو جگہ چپکا دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے لوگ اپنا زندگی گزارتے تھے۔ لالٹین کے ٹوٹے شیشے کو پرانے پوسٹ کارڈ چپکا کر جوڑنے کا کشٹ کبھی نہیں جھیلا ہوگا۔ کشٹ یعنی تکلیف۔ لمبی سانس لیتے ہوئے وہ بوڑھا لمحے بھر کو روکا، لمبی سانس لیتے ہوئے وہ بوڑھا لمحے بھر کو، لمحے مطلب تھوڑے سے وقت کے لیے رکا۔ میں کچھ کہنے والا تھا کہ وہ پھر بولنے لگا، میں کچھ کہنے والا تھا کہ وہ پھر بولنے لگا۔ تم نے معصوم، بے غرض، بے ریا لوگوں کو نہیں دیکھا۔ تم نے معصوم یعنی بہت ہی سیدھا سادہ، بے غرض کہتے ہیں یعنی لاپرواہ، جس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ بے ریا مطلب جو دکھلاوے کے لیے کام نہ کرتا ہو، دھوکہ باز نہ ہو۔ تو بے ریا لوگوں کو نہیں دیکھا۔ تم نے معصوم، بے غرض، بے ریا لوگوں کو نہیں دیکھا۔ بجلی آنے سے پہلے کی شانتی نہیں دیکھی، بجلی آنے سے پہلے کی شانتی نہیں دیکھی، یعنی جب بجلی نہیں تھی، اندھیرا ہی اندھیرا، اس وقت جس طرح کی شانتی ہوتی تھی، سکون ہوتا تھا، وہ چیز تم نے نہیں دیکھا۔ تم تو بیبیلونین جلاوطنوں جیسی زندگی گزارتے ہو۔ تم تو بیبیلونین یعنی یہ کہہ لیجئے، بیبیلونین کہتے ہیں بیبیلونین جلاوطنوں یعنی پریوں، بیبیلونین یعنی پریوں، جلاوطن کہتے ہیں جس کو وطن سے نکال دیا گیا ہو۔ تو جس پری کو وطن سے نکال دیا گیا ہو تو وہ جس طریقے سے زندگی گزارتی ہے، تو اس طریقے سے تمہاری زندگی، تم زندگی گزار رہے ہو۔ تم تو بیبیلونین جلاوطنوں جیسی زندگی گزارتے ہو اور دل کی دنیا کے شرنارتھی ہو، اور دل کی دنیا کے شرنارتھی ہو۔ شرنارتھی کہتے ہیں جو کسی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ آ کے بس گیا ہو تو اس کو شرنارتھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی دوسری جگہ جا کر بس گیا ہو اب ایک جگہ چھوڑ کر اس کو، اور دل کی دنیا کے شرنارتھی ہو۔ اس کو کھانسی آ گئی، لیکن وہ اسی کھانسی میں بولتا گیا۔ تم نے اعصاب زدہ زندگیاں گزاری ہیں، تم نے اعصاب اعصاب کہتے ہیں یعنی بدن کے پٹھے، نسوں کی کمزوری کو، ٹھیک ہے، پٹھوں اور نسوں کی کمزوری والی زندگیاں گزاری ہے۔ تم نے اعصاب زدہ زندگیاں گزاری ہیں، تمہیں کیا پتہ آدمی کیا ہوتا ہے،
تمہیں کیا پتہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ دور سے آنے والی ہواؤں کی خوشبو کیا ہوتی ہے؟ دور سے آنے والی ہواؤں کی خوشبو کیا ہوتی ہے؟ انتظار کیا ہوتا ہے؟ انتظار کیا ہوتا ہے؟ تمہیں تو محسوس کرنے اور گنگنانے کی فرصت بھی نہیں، تمہیں تو محسوس کرنے اور گنگنانے کی فرصت بھی نہیں۔ تو آج یہیں تک۔